اچھا میری اسکرین سب کو نظر آ رہی ہے؟ یس سر. اچھا سلائڈز نظر آ رہی ہے؟ جی سر. اچھا اچھا چلو سٹارٹ کر دیں کلاس کو. اچھا آج کا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 8 ہے ویک 8 کا. تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے ڈس ایڈوانٹیجز ان بریک میسنری کنسٹرکشن کہ جب ہم بریک میسنری کنسٹرکشن کرتے ہیں اس کی ڈس ایڈوانٹیجز یعنی اس میں ڈس ایڈوانٹیجز کون سے ہوتے ہیں، اس کی کون کون سے نقصانات ہیں بریک میسنری کے. تو مین آبجیکٹیوز جو اس کی ہے اس لیکچر کی وہ ڈیفیکٹس ڈیورنگ مینوفیکچرنگ پروسیس ہے، پھر اس میں 3 فردر ہے، ڈیفیکٹس ان سائز ہے، ڈیفیکٹ ان شیپس ہے، اور ڈیفیکٹس ان را مٹیریلس ہے. یعنی جب ہم تیار کرتے ہیں بریک کو تو اس کا سائز بھی چینج ہو سکتا ہے، اس کا شیپ بھی چینج ہو سکتے ہیں، اور را مٹیریل جو اس میں ہم استعمال کرتے ہیں مٹی یا جتنی بھی چیزیں اس میں را فارم میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی کم و زیادہ ہونا تو یہ بھی ڈیفیکٹس لا سکتا ہے. اور ڈیفیکٹس ان اپیئرنس ہو سکتا ہے، خوبصورتی میں بعض اوقات ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں، ادر ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں، ڈیفیکٹس ان کنسٹیچوئنٹ آف بریکس ہو سکتا ہے اس کی جو اجزاء ہے، اور ڈیفیکٹس ڈیورنگ کنسٹرکشن پروسیس ہو سکتا ہے، اور ڈیفیکٹس ان پوسٹ کنسٹرکشن پروسیس ہو سکتا ہے، جرنل ڈیفیکٹس اینڈ بریک میسنری ہو سکتے ہیں، اور انوائرمنٹل ایشوز اینڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں، اور اس کی ریمیڈیز ہو سکتے ہیں. تو یہ اس کورس کانٹینٹ ہے. یہ اس میں سب سے پہلے ہم ڈیفیکٹس ڈیورنگ مینوفیکچرنگ پروسیس اب ڈسکس کریں گے. تو ڈیفیکٹ ڈیورنگ مینوفیکچرنگ پروسیس جب ہم مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، یعنی مینوفیکچرنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بریک کو تیار کرتے ہیں تو اس وقت کون سے ڈیفیکٹس آ سکتے ہیں. تو فرسٹ ون جو ہے ڈیفیکٹس ان سائز میں آ سکتے ہیں، یعنی اوور سائز ان آل 3 ڈائمینشن ہو سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو سائز ہے بعض اوقات زیادہ ہو سکتا ہے، جو بریک کا اپنا سائز ہے 9 انچ 4.5 انچ اور 3 انچ جو ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو فرسٹ ون جو ہے بریک میں بھی انڈر فائرڈ ہو سکتا ہے. دا presence of too much sand will decrease the amount of drying ہو سکتا ہے، یعنی بہت زیادہ اگر سینڈ ہو تو اماؤنٹ آف ڈرائنگ جو ہے اس کو ڈکریز کر سکتا ہے، خشک ہونے کی جو اس کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو کم کر سکتا ہے. اور دی بریک ول بی لائٹر دین نارمل ہو سکتا ہے، اینڈ دیئر ول بی ڈل سست ہو سکتا ہے. رنگ وین ناکڈ وین اندر بریک انسٹیڈ آف میٹالک ساؤنڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفیکٹس اس میں آ سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ اوور سائز ان آل 3 ڈائمینشن ہو. اس کے بعد اوور سائز ان ویڈتھ اینڈ لینتھ اگر ہو تو اس میں کون کون سے ڈیفیکٹ آ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ جو ہے اگر آپ دیکھ لیں دا بریک میں ہیو بین اسکواشڈ وائل اسٹل ویٹ ہو سکتا ہے. اسکواش کا مطلب کیا ہے، اس کو اگر ایک جگہ پہ آپ کنفائنڈ کر دیں تو یہ کیا ہو سکتا ہے، پتلا ہو سکتا ہے. اور دس میں ہیپن وین دا بریک واز سیٹ ڈاؤن آن دا گراؤنڈ اور ڈرائنگ ریک آفٹر بینگ مولڈیڈ، اور if a slope molded brick was pressed and flattened out a distortion. یہ جس طرح کالب سے اگر اس کو نکال دے تو یہ پلیٹن ہو سکتا ہے، ڈسٹورشن اس میں آ سکتا ہے، بگاڑ آ سکتا ہے، چینجنگ اس میں آ سکتا ہے کیونکہ اس ٹائم وہ گیلا ہوتا ہے. تو یہ اوور سائز ان ویڈتھ اینڈ لینتھ ہو سکتا ہے. اس کے بعد اوور سائز ان تھکنس بھی آ سکتا ہے، اس کی موٹائی جو ہے نا کیا ہو سکتی ہے، چینج ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا دیکھ لیں. اچھا تو اس میں ہے دس از کامن فالٹ ود وائر کٹ بریکس. وائر کٹ بریک جو ہوتا ہے یہ کامن فالٹ اس میں آ سکتا ہے کہ ان دا پروسیس آف وائر کٹنگ جب آپ کرتے ہیں دا بلاک آف کلے از پورسڈ تھرو ا رو آف ویئرس، اور دا فورس آن دا ویئر میں کاز مومنٹ that change the dimension of the opening which the clay passes through. تو اس میں جو کلے کا جو ڈائمینشن ہوتا ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں، یعنی اس کی جو وڈتھ ہوتی ہے 4.5 انچ وہ کم و زیادہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جو کس کی وجہ سے ہو سکتی تھی، فورس آن دی وائر. ٹھیک ہے، تو یہ چینجنگ آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے انڈر سائز ان آل ڈائمینشن. بعض اوقات اس کی سائز کم ہو سکتی ہے. یہ پہلے ہم اوور سائز کی بات کر رہے تھے کہ زیادہ ہو سکتی ہے، اب
ہم بات کریں گے انڈر سائز کے کہ کیا ہو سکتی ہے, کم ہو سکتی ہے. تو دی بریک میں ہیو بین میڈ ود انڈر سائز موڈ ہو سکتا ہے, بٹ another cause could be a problem کنٹینٹ ہائی مچ ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے could be over فائرنگ ہو سکتا ہے اگر بہت زیادہ اس کو گرم کریں گے. کامن بریکس اراؤنڈ دی ٹنلز ان فیلڈ کینل فیلڈ کلن کلن کس کو کہتے ہیں, بڑی کو کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد ریفلیکشن شیپ ہوتا ہے, بعض کا جو شیپ ہے وہ سلپ ہو سکتا ہے, اس میں مطلب پیٹ سکتا ہے, یعنی یہ کس وقت آ سکتا ہے the climax was too wet, جب بہت زیادہ ویٹ ہو, اینڈ brick slumped under its own weight, تو یہ اپنی وزن کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, سلم ہو جاتا ہے, جس طرح اگر آپ شکل میں دیکھیں گے تو یہ پھیل جاتا ہے. اس کے بعد راؤنڈ کارنر بعض اوقات آ جاتے ہیں برک میں, راؤنڈ کارنر یہ اس کی وجہ سے آتے ہیں when molding the worker may not have pressed enoughly into the mold, جب مولڈ میں کلیئر ڈالیں اور اس کے بعد جو ورکر ہوتے ہیں وہ اس کو صحیح طریقے سے پریس اگر نہ کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے, اور اٹ میں ہیو بروکن بٹوین ڈرائنگ اینڈ فائرنگ, تو پھر یہ گرم کرنے کے حالات میں کیا ہو جاتے ہیں, یہ ٹوٹ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کی جو کارنر ہوتے ہیں وہ گول شیپ اختیار کر لیتے ہیں, بلکہ وہ نکیلے نہیں ہوتے. اس کے بعد ریسٹ کارنر ہو سکتا ہے, اس کے کارنر ریز ہو سکتے ہیں, بلند ہو سکتے ہیں, یعنی درمیان سے کیا ہو سکتا ہے, گڑے جیسے شیپ بنا سکتا ہے, یعنی دی بریک میں ہے وہ سٹک, ٹھیک ہے, اٹک سکتا ہے ٹو دی مولڈ وین بینگ ریمووڈ فرام دی مولڈ, جب اس کو مولڈ سے آپ ریموو کر دیں تو یہ اس طرح, جس طرح اوپر شیپ ہے تو اس طرح یہ شیپ اختیار کر سکتا ہے. لپ آن بیڈ فیس بھی ہو سکتا ہے, اس کے جو اگر بیڈ والا ہے, جس طرح اگر کالپ کو دیکھے تو کالپ میں جو مٹی ڈالی جاتی ہے تو اس کو جب الٹا کیا جاتا ہے تو اس کو اس مولڈ کو جب نکالا جاتا ہے تو بعض اوقات اس کا جو اوپر والا سرفیس ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, تھوڑا سا چپٹا ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈاؤن سائڈ کے, تو اس کاز کو کیا کہا جاتا ہے, لپ آن بیڈ فیس کہتے ہیں اس کو, اس کا جو بیڈ ہوتا ہے وہ لپ ہو جاتا ہے. دا ایکسس کلے کی وجہ سے یہ آتا ہے, may not have been removed with the bow cutter and a small fleshing is left around border the top edge. یہ border جو ٹاپ ایج کا جو بارڈر ہوتا ہے اس کو کیا کر دیتا ہے, یہ فلش کر دیتا ہے, تھوڑا سا پھیل جاتا ہے, یہ فلشنگ ہو جاتی ہے. اس کے بعد فلشنگ آن ٹاپ فیس بھی بعض اوقات ہوتا ہے. اس کے بعد ڈسٹورٹیڈ آن کنٹیمینیٹڈ انڈر سرفیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح اگر آپ اس برک کو دیکھیں تو یہ دیکھو یہ اسٹریٹ ہے, پھر یہ ڈاؤن ہو گیا, پھر یہ اسٹریٹ ہو گیا, تو یہ اس طرح شیپ, یہ زگ زگ کا شیپ بھی بنا سکتا ہے. دا ڈرائنگ سرفیس میں بی ان ایون اور ڈرٹی. ان ایون کا مطلب جو اس کا جو شیپ ہوتا ہے وہ ترتیب وار نہیں ہوتا ہے بعض اوقات, اور ڈرٹی ہو جاتا ہے, خوبصورت نہیں ہوتا ہے. دس ہیپنس مور آفن ود دا سلوپ مولڈنگ. سلوپ مولڈنگ جب ہوتا ہے تو اس میں یہ کاز زیادہ تر آتا ہے, بیکاز دا ویٹر مکسچر بعض اوقات ہوتا ہے. ویٹر مکسچر کا مطلب ہے کہ بعض اوقات اس مکسچر میں, اس مٹی میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے, کین پک اپ مور پارٹیکلس, وہ بہت زیادہ پارٹیکل کو کیا کر دیتا ہے, پک کر دیتا ہے, جس سے اس کا شیپ جو ہے نا کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے اسٹاکنگ مارکس. اس کے بعد بعض اوقات ظاہر ہو جاتے ہیں اسٹاکنگ مارکس. if bricks are moved too soon to drying stalks from individual drying they may distort. جب بریک کو آپ کیا کر دیں, بہت جلدی آپ ڈرائی کر دیں اسٹاک کے لیے انڈیویجولی, تو یہ چیز پر یہ ڈسٹورشن آ جاتا ہے, یہ بگاڑ آ جاتا ہے. آلسو فنگر پرنٹس اس کے اوپر ظاہر ہو جاتے ہیں, بہت جلدی آپ وہ پراپر طریقے سے خشک نہیں ہوئے اور آپ نے اس کو لے لیا تو اس کے اوپر وہ فنگر کیا ہو جاتے ہیں, ظاہر ہو جاتے ہیں. اور ادر مارکس میں گیٹ آن دا سرفیس, بعض اوقات اور جو ہے نا مارکس بھی اس کے سرفیس پہ ظاہر ہو جاتے ہیں. بنانا شیپ بعض اوقات ہو جاتی ہے, کیلا شیپ بنا دیتا ہے, جس طرح کیلا اگر آپ دیکھ لیں تو یہ پیرابولک شیپ ہوتا ہے, تو اس طرح شیپ بھی بعض اوقات بنا دیتا ہے. تو یہ کس کی وجہ سے آتا ہے, if the bricks are not turned over during the initial drying stage. جب آپ اس کو انیشیل ڈرائنگ سٹیج میں آپ اس کو کیا کر دیں, ٹرن اوور نہیں کریں گے, the top gets hard, this defect is more likely to occur. بعض اوقات یہ ڈیفیکٹ پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے.
کس میں بنانا شیپ اختیار کر لیتا ہے. جس طرح اگر آپ پکچر میں دیکھیں تو اس طرح شیپ اختیار کر لیتا ہے. اچھا اس کے بعد نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے ملٹیپل ڈسٹورشن. بعض اوقات ایک سے زیادہ ڈسٹورشن بگاڑ آ جاتے ہیں. وہ کس کی وجہ سے آتے ہیں؟ سم برکس میں inevitably become distorted in a multiple ways. This may have happen in the forming stage and the brick should have been rejected before being fired. اچھا بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب کالب سے کلاس ختم شو که څه حساب ده؟ سر والا نیٹ خراب شو. مونږ په 10 منټ کې مونږ مانډو. هسې دماغ یې خراب ده. جواد ورته یي چې یاره ما خلا کلاس نو بیا لینک یې سینډ کړو. سنور جواد ته आवाज وکړه. جواد ته ہیلو آواز آ رہی ہے؟ جی سر ریڈی سر. جی میرے خیال میں سگنل کٹ گیا تھا. نثار شاہ
آواز آ رہی ہے؟ جی سر آواز آ رہی ہے. اچھا پہلے کٹ گیا تھا کہ ابھی کٹ گیا؟ سر پتہ نہیں ہے سر، پہلے کٹا ہوا ہے. اچھا اچھا چلو، اب اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو کہ نہیں آ رہی؟ سر اسکرین پریزنٹ ہو رہی. اچھا میں پریزنٹ کرتا ہوں اسکرین کو. اچھا اب دیکھ لے، نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی سر نظر آ رہی ہے. اچھا تو ہم تھے ملٹیپل سرفیس کریکس ان رینڈم ڈائریکشن میں تھے کہ ملٹیپل کریکس کس طرح آتے ہیں. تو جس طرح ہم نے رائٹ اینگل کریکس پڑھ لیے کہ رائٹ اینگل کریکس جو آتے ہیں وہ بالکل 90 اینگل پہ آتے ہیں، اور جو ملٹیپل سرفیس کریکس جو ہوتے ہیں وہ رینڈملی ڈائریکشن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہے ایلیمینیشن کریک جو ہوتے ہیں. وہ ایلیمینیشن کریک کس طرح آتا ہے؟ دس ڈیفیکٹ میں اکر ان دا سینڈ مولڈیڈ پروسیس if a piece of clay covered with the sand is mixed into another piece. اچھا یہ کریکس اس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں جب سینڈ کا ایک پیس دوسرے پیس کے ساتھ کیا ہو جائے، کنیکٹ ہو جائے، تو اس وجہ سے یہ ایلیمینیشن کریکس ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اور the film of sand may separate the two pieces of clay if stress occur during drying or firing. جب اس کو آپ خشک کرتے یا اس کو جب آپ گرم کرتے تو اس وقت جب یہ دو مختلف قسم کے سپریٹ جو پیسز ہوتے ہیں اس میں کیا ہو جاتا ہے، اسٹریسز اکر ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے کس وقت؟ ڈرائنگ یا فائرنگ کے دوران. تو اس وجہ سے ایلیمینیشن کریکس ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ایکسٹروژن لیمینیشن جو ہے the defects occur where the turning effect of the equipment pushes the clay out of the machines. The center of the brake is turning faster than the outside clay. This defect are weak spot because they can be harmed by frost damage or spelling. تو اس میں جو کہہ رہا ہے کہ ایکسٹروژن جو لیمینیشن کریکس جو آتے ہیں وہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ جب ہم مشین سے کالب سے جو بریک نکالتے ہیں تو اس وقت اس کا جو کیا ہوتا ہے، اس کا جو سنٹر آف دی بریک جو ہوتا ہے وہ از ٹرننگ فاسٹر. اس کا جو سنٹر ہوتا ہے وہ تیزی سے نکل جاتا ہے، پر اس کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ تیزی سے نہیں نکلتے. تو اس دوران اس کے اندر جو ہے وہ سپاٹس بن جاتے ہیں یا سوراخ سوراخ بن جاتے ہیں. تو اس قسم کے کریک کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایکسٹروژن لیمینیشن کریکس کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ڈیفیکٹس ان اپیئرنس. بعض اوقات اس کی اپیئرنس میں کیا ہو جاتی ہے، کریکس آ جاتے ہیں، جس طرح سپیلنگ ہے. تو سپیلنگ کس وجہ سے آتا ہے؟ دا پروسیس آف واٹر سر آواز صحیح نہیں رہی. سر کلاس جام شبه سر نیٹ کار نه کوي لګا سوال لگا.
हेलो सर अच्छा, आवाज आ रही है सबको? जी सर आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, ये पता नहीं सिग्नल का मसला है, कट जाता है फिर आ जाता है, ये क्या मसला है यार? सर सिग्नल का मसला होगा सर, नेट काम नहीं कर रहा। हाँ नेट का मसला है यार। अच्छा जी, तो अच्छा आवाज आ रही, स्क्रीन प्रेजेंट है? जी सर। ठीक। नेक्स्ट आगे प्रमोट होते हैं बार मार्क्स जो होते हैं। बार मार्क्स आर द रिजल्ट of the firing process where kiln gases do not reach to the entire surface of brick. अच्छा, बार मार्क कब आते हैं? जब किलन के अंदर वो जो एंटायर गैसेस होते हैं वो पूरे सरफेस तक पहुंच ना जाए तो फिर बार मार्क्स डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद ये अदर डिफेक्ट्स जो है, जिस तरह श्रिंक के जान ड्राइंग, बाज औकात क्या हो जाता है, खुश्क होने के दौरान श्रिंक हो जाता है, या बाज औकात ओवर बर्निंग ऑफ ब्रेक्स, बाज औकात जो ईंट होती है वो ओवर बर्न हो जाती है, ज्यादा जली हुई ईंट जिसको कहते हैं वो भी काबिल कबूल नहीं होती है। बाज औकात अंडर बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, बाज औकात कम जली हुई ईंट जो होती है वो भी काबिल कबूल नहीं होती है। तो ईंटों की जो अकसाम है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये काबिल कबूल होती है। इसके बाद है ब्लैक कोर, दिस रिजल्ट बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर बर्निंग, जब आप इसको प्रॉपर बर्निंग इसकी नहीं करेंगे, प्रॉपर गर्म नहीं करेंगे, तो इसको फिर क्या कहा जाता है, ब्लैक कोर कहा जाता है। स्पॉट्स किसको कहते हैं? आयरन सल्फेट जो है इफ प्रेजेंट इन द ब्रेक क्लियर रिजल्ट इन डार्क सरफेस स्पॉट ऑन द ब्रेक सरफेस। तो बाज औकात जो ब्रेक होते हैं उसके सरफेस के ऊपर काले काले क्या आ जाते हैं, मार्किंग आ जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्पॉट्स कहा जाता है। और ब्लूटिंग किसको कहते हैं? काज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर एंड सल्फर इन ब्रेक। बाज औकात क्या हो जाता है, कार्बोनेशियस या सल्फर बहुत ज्यादा मिकदार में जब ईंट के अंदर मौजूद हो तो वो ब्लॉटिंग काज कर देता है। और चप्स, the deformation of the shape of brakes caused by the rain water falling on the hot brakes। जब गर्म ब्रेक के ऊपर रेन वाटर, बारिश का पानी गिर जाता है तो उसकी वजह से शेप डेवलप हो जाती है। और पोरोसिटी हैविंग पोरस इनसाइड द ब्रेक, जब ब्रेक अंदर से क्या हो, ये अंदर से अंदर नमी मौजूद हो तो ये फिर उसको क्या कहा जाता है, पोरोसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे डिफेक्ट्स इन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्रेक्स। बाज़ औक़ात इसकी जो अज्जा होते हैं उनमें क्या होता है, डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जिस तरह एक्सिस इल्यूमिना रा ब्रेक्स विल श्रिंक एंड वार्प हो जाता है। जब इल्यूमिना ज्यादा हो जाता है तो ये ब्रेक होगा ज्यादा श्रिंक और वार्प होगा, उसके ऊपर क्रैक्स आएंगे। एक्सिस लाइम, जब चूनी की मिकदार ज्यादा होगी तो ब्रेक्स विल मेल्ट एंड द शेप विल नॉट यूनिफॉर्म, तो ब्रेक्स क्या होगा, मेल्ट होगा, पिघलेगा, इसके बाद इसकी जो शेप होगी वो यूनिफॉर्म यानी एक जैसा नहीं होगा। एक्सेस ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन ऑक्साइड जब ज्यादा होगा तो ब्रेक्स गेट डार्क ब्लू ब्लैकिश कलर होगा, तो इसका जो कलर होगा वो ज्यादा चेंज हो जाएगा। और एक्सेस मैग्नीशियस, मैग्नीशियस जब होगा तो सिंस इट इंक्रीज द इट इन डिक्रीज द श्रिंकेज आल्सो श्रिंक लीड्स टू डिके ब्रेक्स। तो जब मैग्नीशियस की मिकदार ज्यादा हो जाएगी तो ब्रेक्स क्या हो जाएगा, इट डिक्रीज द श्रिंकेज, तो श्रिंकेज को डिक्रीज करेगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे साथ डिफेक्ट्स बर्निंग कंस्ट्रक्शन, डिफेक्ट्स सॉरी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के दौरान उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ मशीनरी के तौर पर, तो उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं, यानी कौन कौन से मसाइल उसमें आते हैं। अच्छा, सबसे पहली जो है थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन हो जाता है, हरारती फैलाव जिसको कहा जाता है। मोटर श्रिंकेज हो जाता है, लेवलिंग इसकी खराब हो जाते हैं। एरेटिक सप्लाईज या एरेटिक डिलीवरी जिसको अनफिक्स्ड डेस्टिनेशन फॉर सप्लाई एंड डिलीवरी का भी कह सकते हैं। वेस्ट या रीवर्क, स्लो डिलीवरी, इनकंसिस्टेंट क्वालिटी, कलर डिटोरेशन ड्यू टू फ्रोस्ट डैमेज की वजह से, नीड्स हेवी फाउंडेशन टू अवॉइड क्रैकिंग। ठीक है, इसके बाद है ब्रेक्स कंस्ट्रक्शन
cannot take place in severe weather. सीवियर वेदर, सॉरी, सीवियर वेदर जब बहुत ज्यादा मौसम ज्यादा चेंज हो रहा हो, यानी ज्यादा ठंड हो रहा हो या ज्यादा गर्म हो रहा हो, तो उसकी वजह से भी ये क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, थर्मल. इसके बाद है दी progress and the program can be affected by adverse action against weather condition. weather condition भी ज्यादा इफेक्ट करता है जब बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है. जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा ठंडा हो जाता है तब भी इफेक्टेड होता है, जब ज्यादा गर्म होता है तब भी इफेक्टेड होता है. अच्छा, नेक्स्ट जो है सल्फेट अटैक बाज औकात आता है. सल्फेट अटैक किस में होता है? एक्सपोज बाउंड्री वाल पे आता है, पैरापेट वाल पे आता है, मेन होल इन रिटेनिंग वाल पे आता है, और कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग सुटेबल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स एंड गुड क्वालिटी मटेरियल अगर आप इस्तेमाल करेंगे दैट प्रोहिबिट्स एंट्री ऑफ मॉइस्चर इनटू द बॉडी ऑफ ब्रिक्स. मॉइस्चर को अगर आप कंट्रोल करेंगे कि ये ब्रिक के अंदर ना जाए, तो इस वजह से ये सल्फेट अटैक नहीं होगा. और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम ब्रिक्स, एप्लोरेंसेस ऑफ ब्रिक्स, बाज़ औक़ात इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, सफेद ब्रिक के ऊपर फोल्डर ज़ाहिर हो जाते हैं, तो ये क्या होती है, सैलिनिटी की वजह से आती है. इसके बाद आयरन स्टेनिंग या वाइट स्कम सिलिकेट डिपॉजिट्स, लाइम ब्लू एंड ब्रिक्स की वजह से. ठीक है. नेक्स्ट जो है जर्नल डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं, तो जर्नल डिफेक्ट्स अगर आप थोड़ा सा देख ले तो कंप्रेस योर कैपेसिटी ओनली, required skill, labor involvement, increased cost, unpredictable cash flow or expensive for masonry walls, high moisture absorber or less durability, high maintenance cost, high possibility of dampness, a slow and tedious process, or low tensile strength can fail during earthquakes, poor थर्मल इंसुलेशन. तो ये जर्नल डिफेक्ट्स है. जिस तरह ये जर्नल डिफेक्ट्स में पुअर थर्मल इंसुलेशन बाज़ औक़ात ब्रिक्स की हो जाती है, बाज़ औक़ात अर्थ की वजह से उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, और इसकी जो प्रोसेस होता है तैयार करने का वो स्लो होता है, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ डेमनेस होती है, नमी ज़्यादा उसको लगती है, या उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो कम होती है, मॉइस्चर ज़्यादा जज़ब करता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल कैश फ्लो होता है, पैसे ज्यादा इसके ऊपर खर्च होते हैं. तो ये जर्नल डिफेक्ट्स है जो ज्यादातर ब्रिक्स के अंदर आती है. नेक्स्ट हमारे साथ जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन फ्रॉम ब्रिक मेकिंग ऑपरेशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन वर्कर्स. बाज औकात एनवायरमेंट की वजह से, माहौल की वजह से ब्रिक्स डिस्टर्ब हो जाता है, और उसमें जो वर्कर्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं. जिस तरह अगर आप देख ले मोनो ऑक्साइड है या ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, ये क्या काज करता है, ये इंसानी आइज जो होते हैं, आंखें जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, फेफड़े जिसको कहते हैं, थ्रोट गला जिसको कहते हैं, ये जिस जगह पे ये मोनोऑक्साइड या ऑक्साइड या सल्फर मौजूद हो वहाँ पे इंसानी आंखें भी खराब हो सकती है, लंग्स भी खराब हो सकती है, उसके फेफड़े जो होते हैं या थ्रोट उसका गला खराब हो जाता है. ठीक है. और इसके बाद है सरफेस माइनिंग इंस्टेड ऑफ डीप माइनिंग for brick making, resulting in large surface area being affected due to excavation of soil, or deforestation also occur in search of soil source for clay brick manufacturing, or continuing use of clay bricks in construction industry will lead to extensive loss of fertile topsoil. बाज़ औक़ात अगर आप मुसलसल एक जगह से आप मट्टी ले रहे हो और उसको इस्तेमाल कर रहे हो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, और इससे आप ब्रिक्स तैयार कर रहे हो, तो उसकी जो ज़मीन की जो फर्टिलाइजेशन होती है, जो उसकी वो काश्त के लिए जो काबिल कबूल होती है, वो दिन ब दिन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. नेक्स्ट जो है इसकी रेमेडीज क्या है. अगर हम फ्लाई एश ब्रिक्स या रॉ मटेरियल जिस तरह ड्राई एश है, कोर्स सैंड है, लाइम है, जिप्सम है, ये इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा. जिस तरह इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होगी यूजिंग हाई एंड प्री प्रोग्राम हाइड्रोलिक मशीन होगा, और हाई एंड यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी होगी, और सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की बचत भी होगी, इको फ्रेंडली भी होगा, माहौल के साथ एडजस्टेबल होगा, और लो एनर्जी कंजप्शन भी इसकी होगी,
اور نو نیڈ ٹو اسکل لیبرز بھی اس کی ہوگی, یعنی یونیفارم اسٹرینتھ کین obtain through the break, یہ بھی ہوگا اس کا. تو یہ اس کی کیا ہے, اگر ہم یہ فلائی ایش بریک استعمال کریں, را مٹیریل جس طرح ڈرائی ایش یا کور سینڈ یا لائم جپسم سیمنٹ استعمال کر لے, تو یہ کافی فرینڈلی بھی ہے اور اس کی کافی افادیت بھی ہے اگر یہ استعمال کر دے ایز کمپیئر ٹو جو ابھی ہم نے پڑھ لیے اس کے مقابلے میں. یا کمپریس سیمنٹ سوائل ارتھ بلاک اگر استعمال کر دے تو یہ بھی کافی جو ہے نا فرینڈلی, جس طرح اس کی کاسٹ افیکٹو ہے, لو انرجی کنزمپشن ہے, لو انوائرمنٹل پالوشن ہے, اور ریڈکشن آف ٹرانسپورٹیشن لائم کاسٹ, لیس ویسٹ ہے, نان ٹاکسک ہے, فائر پروف ہے, ہائی ڈیوریبلٹی اس کی ہے, ہائی اسٹرینتھ اس کی ہے, اسپیشلی ڈیزائن فار لو انکم پیپل کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. تو یہ اچھا ہے کمپریس سیمنٹ سوائل ارتھ بلاک جو ہے یہ, جس میں را مٹیریل کون سے ہوتے ہیں, سنڈی سائل ہوتا ہے اور گریول سائل ہوتا ہے. تو سلائڈنگ شیئر فیلئر کیا ہوتا ہے, سلائڈنگ شیئر فیلئر اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں. اچھا آواز سب کو آ رہی, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ناصر شاہ میری آواز آ رہی ہے؟ یس آ رہی ہے Yes, سر, sir, آواز ابھی آ آ رہی ہے سر. جی ہیلو سر, آواز آ رہی ہے سر. ٹھیک ہے صحیح. اچھا کوئی مسئلہ تو نہیں اس سر. کے بعد سلائڈنگ شیئر فیلئر جو ہے, جی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے سر. اچھا اچھا, سلائڈنگ شیئر فیلئر جو ہے ان دا سچویشن آف لو ورٹیکل لوڈ جو ہے, بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں لو ورٹیکل لوڈ ہو, ورٹیکل لوڈ جو اس کے اوپر ہوتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے, اینڈ پور کوالٹی موٹر اگر آپ استعمال کریں گے, اچھی کوالٹی کے موٹر استعمال نہیں کریں گے, تو سیزمک لوڈس فریکوینٹلی کاز, جو زلزلے کی لوڈ جو ہوتی ہے وہ کیا کاز کر دیتا ہے, شیئرنگ آف وال کازنگ سلائڈنگ. تو جو وال ہوتا ہے وہ سلائڈ ہو جاتا ہے, اور اب دی اپر پارٹ آف دی وال ایٹ دا ون آف دی ہاریزونٹل موٹر جوائنٹس. تو اس میں اگر آپ پکچر میں دیکھ لیں تو اس طرح شیپ اس کی بعض اوقات ہو جائے کہ ورٹیکل جو لوڈ ہوتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے, جو سیزمک لوڈ ہوتا ہے یا ارتھکویک لوڈ جس کو کہا جاتا ہے وہ اگر اس کے اوپر لگ جائے تو سلائڈنگ فیلئر بعض اوقات آ جاتا ہے بریک میسنری میں. تو شیئر فیلئر بھی بعض اوقات آتا ہے, یہ شیئر فیلئر یہ ترچا اگر ڈائگنل دیکھے تو یہ شیئر فیلئر اس طرح آتا ہے. تو اٹ از اے ٹیپیکلی موڈ آف فیلئر آف میسنری وال سبجیکٹ ٹو سیزمک لوڈ, یہ بھی سیزمک لوڈ کی وجہ سے آتا ہے, اینڈ ٹیک پلیس ویئر دا پرنسپل ٹینسائل اسٹریسز, جب اس کے اوپر لگ رہے ہو, پرنسپل ٹینسائل اسٹرینتھ مین ورٹیکل اور ہارزونٹل دونوں فورسز لگ رہے ہو, تو اس وجہ سے یہ شیئر فیلئر آ جاتا ہے. اور فلیکسرل موڈ آف فیلئر یعنی فلیکسرل کمپریشن فیلئر جو ہوتا ہے with the improved shear resistance and high moment shear ratio or crushing of compressive zones at the ends of the wall usually take place. تو flexural mode of failure اس طرح آتا ہے, اور یہ کس کی وجہ سے آتا ہے, یہ shear resistance and high moment shear ratio کی وجہ سے آتا ہے, اور crushing of compression zones, اس کا جو compression zone ہو جاتا ہے وہ crush ہو جاتا ہے, in the end کیا ہو جاتا ہے, usually اس طرح shape یہ اختیار کر لیتا ہے. جی تو یہ تھا لیکچر. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ نو سر. ہاں جی برہان الدین کوئی کوشچن ہے؟ نو سر, کوئی کوشچن نہیں سر. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ لیکچر میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا, واٹس ایپ گروپ میں, اور اس کی ویڈیو بھی سینڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے سر. اوکے جی, تھینک یو, اللہ حافظ. اوکے سر, ٹھیک ٹھیک ہو. اوکے سر.